میں نے کہا گھر کا پروگرام ہے، آپ کو اختیار ہے، جب چاہیں آپ تشریف لے آنا۔ محبت سے بولیے یا رسول اللہ۔ اب سنیں کیسے انسان کی شادی۔ حضرت عبد المطلب کا بیٹا، عبد المطلب کون ہے؟ کعبہ شریف کے متولی، بہت بڑی ڈگری ہے۔ آج اگر آدمی مسجد یا مدرسے کا متولی بن جائے تو خود بھی پریشان ہوتا ہے، دوسروں کو بھی پریشان کرتا ہے، لیکن کعبہ شریف کا متولی، دولت بھی لاجواب، شہرت بھی لاجواب، منصب بھی لاجواب، ان کے بیٹے کی شادی، اور شادی کتنی آسانی سے ہوئی۔ آپ کا بیٹا اپنے گھر سے نکلا، جنگل کی طرف گیا، کتنا خوبصورت لڑکا، کتنا ہینڈسم لڑکا، جب جنگل میں گیا تو یہودیوں نے گھیر لیا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس بچے کو قتل کر دیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں اگر یہ بچہ زندہ رہے گا تو اس کے گھر میں محمد نام کا شخص پیدا ہو جائے گا، لیکن یہودی چاہتے نہیں، وہ دشمن چاہتے نہیں۔ اب سنیے گا آپ حضرات، یہ عبداللہ اپنے گھر سے جنگل کی طرف گئے، جیسے ہی آپ آگے پہنچتے ہیں آپ کو دشمنوں نے گھیر لیا، یہودیوں نے گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد آپ کو مارنا چاہتے ہیں، آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی عبداللہ پر ظالموں نے، عبداللہ پر دشمنوں نے جیسے ہی وار کیا تو اللہ کی طرف سے غیبی مدد آئی اور عبداللہ کو اٹھا کر کے گھر چھوڑ کر کے آ گئی۔ اتنا پاورفل لڑکا ہے، جب کبھی پریشانی میں آتا ہے تو اللہ کی طرف سے غیبی مدد آتی ہے، وہ اٹھا کر کے عبداللہ کے گھر چھوڑاتی ہے۔ اس منظر کو وہاب ابن عبد مناف نے دیکھ لیا۔ یہ اپنی لڑکی کے لیے رشتہ تلاش کر رہے تھے، بولے یار میری لڑکی کے لیے اس نوجوان سے اچھا کوئی لڑکا نہیں مل سکتا جس کی حالت یہ ہو، جب کبھی پریشانی میں آتا ہے، گردش میں آتا ہے تو اس کو پکڑ کر کے ایک غیبی مدد اس کے گھر چھوڑ دیتی ہے۔ اپنے گھر گئے اور جا کر کے اپنے دوستوں سے کہا عبداللہ کے گھر چلے جاؤ، عبداللہ کے والد عبد المطلب سے کہنا میں اپنی بیٹی عامرہ کا رشتہ آپ کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! آج تو اگر رشتہ ہوتا ہے تو کئی کئی طریقے سے دکھاوے ہوتے ہیں، الگ الگ طریقے سے ناشتے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے گا شریعت مطہرہ میں کتنی آسانی کے ساتھ میرے آپ کے پیغمبر کے باپ کی شادی ہوئی ہے۔ دوست آئے اور آ کر کے عبد المطلب کو دیکھتے ہیں تو عبد المطلب کعبہ شریف کے قریب بیٹھے ہیں۔ عبد المطلب نے مہمانوں کو دیکھا، مہمان کو دیکھ کر کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آج تو مہمان آتا ہے تو ہمارا چہرہ نیپال کا کٹوا بن جاتا ہے، آج مہمان آتا ہے تو ہم تو یہ سوچتے ہیں مہمان آئے بھی خود، ناشتہ بھی خود لے کر کے آئے اور ہو سکے تو ہمارے پاس سب کچھ لے کر کے آئے۔ لیکن سنیں عبد المطلب نے مہمان کو دیکھا، ایک قدم مہمان کی طرف بڑھے، مہمان عبد المطلب کے ایک قدم بڑھتے ہیں، ایک قدم عبد المطلب مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں، دونوں کا ملن ہوتا ہے۔ عبد المطلب نے مبارکباد دی اور مبارکباد دینے کے بعد دعا سلام کیا، اس کے بعد کہا کیا کہنے آئے ہیں، کیا مشورہ کرنے آئے ہیں، کیا پیغام لے کر کے آئے ہیں؟ تو مہمان کہتے ہیں عبد المطلب آج ہم آپ کے لیے بہت بڑی خوشی لے کر کے آئے ہیں، ایک بہت بڑی خوشی کا تحفہ لے کر کے آئے ہیں۔ عبد المطلب سے کہا آج ہم آپ کے بیٹے عبداللہ کا رشتہ حضرت وہاب ابن عبد مناف کی بیٹی آمینہ کے ساتھ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ عبد المطلب سے عبد المطلب نے ارشاد فرمایا اے غلاموں، اے میرے ہونے والے رشتہ دار کے دوست، جب تم رشتہ لے کر کے آئے ہو تو یہ تو آج لے کر کے آئے ہو، اللہ نے اس رشتے کو تو پہلے ہی منتخب فرما دیا ہے، اللہ نے اس رشتے کو پہلے ہی مقرر کر دیا ہے۔ اب سنیے گا، اپنی سماعت کو تھوڑا سا قریب کیجیے گا، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا شادی میں جلسے کیوں ہوتے ہیں، شادی میں میلاد خوانی کیوں ہوتی ہے، اب سنتے چلے جائیے گا، اپنی سماعت کو تھوڑا سا قریب کیجیے گا۔ عبد المطلب نے رشتہ منتخب کر دیا، تاریخ فکس ہو گئی، عبداللہ کی تاریخ آئی، مثال کے طور پہ جیسے کہ آج 7 تاریخ ہے، 7 تاریخ متعین کر دی گئی، دولہا تیار ہو گیا، عبداللہ کتنا اچھا دولہا ہوگا، پورے مکے میں سب سے ہینڈسم لڑکا تیار ہو رہا ہے، سب سے خوبصورت بیٹا تیار ہو رہا ہے، عبداللہ تیار ہوئے۔ اس کے بعد عبداللہ نے اپنے ساتھ 7 یا 11 لوگوں کو اپنے ساتھ بارات میں لیا۔ کتنی خوبصورت بارات ہوگی، کتنی لاجواب بارات ہوگی جس بارات میں 7 یا 11 لوگ ہو۔ واپس سے بولے سبحان اللہ۔
کتنے؟ زور سے بولو کتنے؟ 7 یا 11؟ آج تو پہلی میٹنگ جب ہوتی ہے تو ڈرائیور کو لگا کے 7 پہ لیکن پوری برات 7 یا 11 لوگ جمع، برات پہنچی، آج برات جاتی ہے تو ہم سیدھے منڈپ کی طرف جاتے ہیں، کھانے کی طرف جاتے ہیں۔ عبداللہ اپنے براتیوں کے ساتھ اللہ کے مقدس گھر میں گئے، سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں نا یار بےعزتی کرا دی، ظاہر سی بات ہے آپ سمجھدار لوگ ہیں۔ جس بیٹی کے باپ نے آپ کے کھانے کے لیے 200 کرسی کا انتظام کیا ہو اور 400 باراتی اس جگہ پہنچ جائیں گے تو بتائیے عزت برقرار رہے گی یا خراب ہو جائے گی؟ بھائی 200 کا انتظام کیا ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا برات جا کر کے ایک طرف بیٹھتی تھی، کچھ لوگ نکل کر کے ایک صاحب آتے تھے، بولے بھائی 50 لوگوں کو بھیج دو، 100 لوگوں کو بھیج دو۔ آج سب اکٹھے ہو کر کے جاتے ہیں، لیکن سنیے گا یہ بارات پہنچی، نکاح خوانی ہوئی، نکاح خوانی کے بعد صحابہ نے اپنے مناف میں اپنی بیٹی آمینہ کو عبداللہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب سنیے گا، آپ جس بات کو بتانے کے لیے میں نے آپ کو یہ واقعہ بتایا، بس اپنی سماعت کو تھوڑا سا قریب کیجیے گا۔ عبداللہ اپنی بیوی کو لے کر کے اپنے گھر آ رہے ہیں، جیسے آج ہمارے گھر بھی، ہمارے گھر شادیاں ہوتی ہیں تو ہمارے گھروں پر بھی بیویاں آتی ہیں، ایک رات یا 2 رات یا 3 رات رکنے کے بعد اپنے باپ کے گھر کی طرف جاتی ہے۔ یہ آمینہ بھی عبداللہ کے گھر 1 یا 2 رات رکی، اس کے بعد اپنے باپ کے گھر کی طرف گئی ہے۔ اب دل کی تختی پہ ہاتھ رکھ کر کے آپ بتائیے گا، آمینہ نے جیسے ہی پہلی نگاہ اپنے باپ کو دیکھا، زاروں قطار رونے لگی، باپ کے پیر کے نیچے سے زمین ہلنے لگی۔ اتنی تمنا کے ساتھ، اتنی آرزو کے ساتھ، اتنی لگن کے ساتھ میں نے اپنی شہزادی کی شادی کی ہے، لیکن شہزادی جیسے ہی اپنے سسرال رک کر کے اپنے باپ کے گھر کی طرف آئی ہے تو اب میں کیا دیکھتا ہوں، بیٹی زاروں قطار رو رہی ہے۔ باپ نے کہا بیٹی کیا وہ شوہر اچھا نہیں ہے، یا وہ خاندان اچھا نہیں ہے، یا وہ رشتہ دار اچھے نہیں ہے؟ تو بیٹی مسکرا کر کے کہتی ہے، والد محترم آپ بات کرتے بیٹے کی تو مکے میں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی لڑکا ہے ہی نہیں۔ آپ بات کرتے خاندان کی، پورے مکے میں اس خاندان سے اچھا کوئی خاندان نہیں ہے۔ آپ دولت کی بات کرو تو اس گھر میں سب سے زیادہ دولت، سب سے بڑا منصب ہے۔ باپ نے پوچھا بیٹی رونے کا ریزن کیا ہے، بیٹی رونے کا مقصد کیا ہے؟ تو بیٹی کہتی ہے ابا جان رونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، جب میں نکاح کر کے اپنے باپ کے گھر سے اپنے شوہر کے گھر گئی تو میں نے کیا دیکھا، راستے میں کنکریاں پڑی ہیں، شجر و خجر پڑے، ساری چیزیں خاموش تھی، لیکن جیسے ہی ایک رات عبداللہ کے گھر رک کر کے اب میں اپنے باپ کے گھر کی طرف آئی ہوں تو میں نے کیا دیکھا ہے، یہ کنکریاں بھی مجھ کو دیکھ کر کے درود پاک پڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ شجر و خجر بھی مجھ کو دیکھ کر کے درود پاک پڑھتی ہوئی نظر آ رہے ہیں۔ اب جب آمینہ کے باپ کہتے ہیں بیٹی آج تیرے باپ کا لالچ پورا ہو گیا، وہ نور محمدی جو حضرت آدم سے لے کر کے آج تک عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا تھا، وہ نور محمدی اب تیرے شکم میں آ چکا ہے۔ اس کی برکت یہ ہے، اس کی فضیلت یہ ہے، اب تو جہاں جہاں بھی جائے گی ساری کائنات تجھ کو دیکھ کر کے درود پاک کرتی ہوئی آئے گی۔ اس لیے تو جلیل قادری کہتے ہیں اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا، الصلاۃ والسلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مسلک اعلی حضرت، جشن شادی حضرت علامہ سلیمان عیسائی کبریٰ علماء اہل سنت۔ آپ بالکل ہو کر کے بیٹھے۔ میرے بعد ہندوستان میں بہت تیزی سے دورہ کرنے والا، آج سے نہیں بلکہ تقریباً 15 سال سے، بہت قریبی دوست بھی ہیں ہمارے، شاعر اہل سنت مداح رسول انعام جناب اعظم اقبال صاحب قبلہ تشریف لائیں گے۔ محبت سے بولیے گا سبحان اللہ۔ اقبال صاحب آئیں گے جو آج سے نہیں تقریباً 6 سال کی عمر تک کلام پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ میں اپنی بات کو اختتام کی طرف کرتا ہوں۔ جمیل قادری نے کہا اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا، الصلاۃ والسلام۔ اور آمینہ بیان کرتی ہے جب تک میرا بیٹا، میرے بیٹے کا نور میرے شکم میں نہ تھا، جب میں کنویں کی طرف جاتی تھی پانی نکالنے کے لیے تو مجھے ہیلپر کی ضرورت پڑتی تھی، رسیوں کی ضرورت پڑتی تھی، مجھے ڈول کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن آمینہ بیان کرتی ہے جب سے میرے بیٹے کا نور میرے شکم میں آیا، اب جب بھی میں کنویں کی جانب جاتی تو کنویں کا پانی خود بخود کنویں کی طرف نکلتا ہوا آ جاتا۔ آمینہ کہتی
ہیں جب جب میں کسی گاڑی گھومنے جاتی تھی یہ ساری کائنات کہتی تھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا ام رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا ام حبیب اللہ۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ نے شادی کے محفل میں اپنے آپ کی شرکت کی ہے، آپ شادی کی محفل میں جلسے کرائیے گا، محفل پاک کرائیے گا، آپ بتائیے ان لوگوں کو جو اپنی شادیوں میں ڈی جے باجے تماشے کرتے ہیں، وہ دنیا بھی خراب کرتے ہیں اور آخرت بھی خراب کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کو معلوم ہے جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو دیکھنے والوں کو بھی گناہ ملتا ہے، لیکن جتنے لوگ دیکھتے ہیں ان سب کا گناہ اس کے اوپر پڑتا ہے جو اپنی شادی میں ڈی جے باجے تماشے لگاتا ہے۔ اس لیے آج یہ عہد کر لیجیے گا دنیا میں کچھ بھی ہو لیکن شادی ہوگی، میرا بیٹا دولہا بنے گا، میرا بھائی دولہا بنے گا، میرا بچہ دولہا بنے گا، تو نبی کا ذکر ہمارے گھروں میں ہوگا۔ اس لیے کہ ایک شاعر نے کہا جس دن سے ہم رسول پہ قربان ہو گئے جتنے بھی امتحان تھے سب آسان ہو گئے، ایسے بھی کچھ رسول کے دشمن ملے ہمیں جب کچھ نہ کر سکے تو مسلمان ہو گئے۔ شادی آتی ہے، آپ کو معلوم ہے شادی میں جلسہ کیوں ہوتا ہے؟ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ شادی میں جلسہ آپ دیکھیں 7 تاریخ جیسے ہی قریب آتی ہے تو گھر میں تیاریاں ہوتی ہیں، گھر میں کپڑے بنتے ہیں، گھر میں فنیشنگ کا کام ہوتا ہے۔ کوئی پوچھتا ہے کیا معاملہ ہے تو لڑکے کا باپ کہتا ہے میرے بیٹے کی شادی ہے۔ تاریخ قریب آتی ہے تو تاریخ جب جیسے ہی قریب آتی ہے تو رشتہ داروں کو بلانے کے لیے، عزیز و اقربا کو بلانے کے لیے کارڈ چھپائے جاتے ہیں، رشتہ داروں کو بلانے کے لیے۔ میں نے پوچھا اے دولہا میاں بات تو صحیح ہے، آپ نے کارڈ کس لیے چھپائے ہیں؟ تو دولہا میاں کہیں گے کارڈ کے ذریعے سے ماموں آتے ہیں، کارڈ کے ذریعے سے مامی آتی ہے، کارڈ کے ذریعے سے پھوپھا اور پھوپھی آتے ہیں، کارڈ کے ذریعے سے عزیز و اقربا آتے ہیں۔ میں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی، پھر یہ دعوت اس لیے تو کہیں گے دعوت اس لیے ہے تاکہ محلے والے آ جائیں۔ بات بالکل کلیئر ہے، کارڈ کے ذریعے سے رشتہ دار آتے ہیں، دعوت کے ذریعے سے گاؤں والے آتے ہیں، اور جب جلسہ ہوتا ہے تو آمینہ کا لال آتا ہے۔ کارڈ کے ذریعے سے رشتہ دار آتے ہیں، جلسہ جب ہوتا ہے تو سرکار تشریف لاتے ہیں۔ سنا ہے آپ عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ دن ہے تو رات بھی ہوگی، بادل ہے برسات بھی ہوگی، زندہ رہے انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات بھی ہوگی۔ بھائیو آپ سے ہاتھ جوڑ کر ایک ریکویسٹ ہے، جب کوئی جلسہ کرایا کرے نا تو آپ اس کے شانے سے شانہ ملا کر کے جلسے میں شرکت کیا کرو، اس لیے کہ جلسہ کرنے والوں کا دل بڑا ہوتا ہے، سرکار خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرات محترم میں اپنے گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں، اور میرے بعد آپ کو حضرت علامہ مولانا مفتی راشد صاحب قبلہ کی تقریر سماعت کرنی ہے۔ آپ تشریف رکھیے گا، اعظم بھائی تشریف لائیں گے، پورا مجمع جھوم کر کے کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔